پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ علی کی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا انہیں دیکھنے کے لیے گئی تھیں۔ حالت و سقیم میں دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ شاید علی نہ بچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، علی دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی تلوار خریدی اور اس تلوار کو زہر میں ڈبو کر رکھ دیا اور موقع کی تلاش میں کوفہ کی گلیوں کے چکر لگانے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ بنت نجبہ تھا اور وہ معاویہ کی رشتہ دار تھی۔ ابن ملجم کو وہ عورت بہت پسند آئی اور وہ اس کا غلام بن گیا۔ ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے اسے شادی کی پیشکش کی۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس عورت نے مہر میں 3000 اشرفیاں اور امام علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک مانگا۔ اس عورت نے کہا کہ اسلامی جنگوں میں علی نے میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے اور خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اسی شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تمہیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ کیا۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ خطبہ فرما رہے تھے، آپ کی نگاہ خطبہ کے دوران امام حسن پر پڑی۔ حضرت علی نے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے امام حسین کی طرف رخ کر کے پوچھا بیٹا اب مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کی بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ ان قریب ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصول یہ تھا کہ آپ ایک ایک دن اپنے بیٹوں کے یہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ ان قریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، میں نے آج رات کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے ہو، اب میرے پاس آ جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات کی صبح آپ شہید ہوئے اس رات آپ سوئے نہیں۔ یہ رات آپ کی اس طرح گزری کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں مصلے سے اٹھ کر صحن قباء میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ جب آپ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح کو نماز کے ارادے سے باہر نکلے تو صحرائے قباء میں باتو خوانہ نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سارا سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ آذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم نے سر اقدس پر تلوار سے وار کر دیا۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمر بن عداوت کی تلوار لگی تھی۔ ضرب لگنے سے آسمان سے آواز آئی آگاہ ہو جاؤ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر فرمایا خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پالی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگنے کے بعد ابن ملجم بھاگا۔ لوگوں نے تعقب کیا۔ آپ کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد اسباب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عباس نے آپ کو ایک کمبل میں ڈال کر گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا اے صبح تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی، آپ کا کوئی علاج کارگر نہیں ہوا
اور آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ کو ایسی زہر سے بجھائی تلوار سے شہید کیا گیا تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ زخم جس پر شہادت ہوئی کثیر بن عمرو جو شاہان ایران کے طبیب خاص رہ چکا تھا، اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ گیا اور اب صحت محال ہے۔ انتقال کے وقت آپ نے وصیت فرمائی جو تقوی اور پرہیزگاری، عبادت سلسلہ رحم وغیرہ سے متعلق تھی۔ پھر ایک وصیت لکھ کر دی۔ بعض کتب تحریک میں ہے کہ آپ کی خدمت میں شربت بھیجا گیا تو آپ نے تھوڑا سا پی کر قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں، تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے میں لگاتار 1 ماہ تک زہر پلاتا رہا ہوں۔ آپ نے آخری وقت اپنے سب بیٹوں کو بلا کر امام حسن اور امام حسین کی اطاعت کی اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا یہ فرزند رسول ہیں۔ آپ نے اپنی تمام اولاد ازواج کو امام حسن کے سپرد فرمایا۔ حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کر کر فرمایا یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ آپ نے امر خلافت امام حسن کے سپرد فرمایا۔ امام حسن امام علی کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو انتقال فرمایا۔ امام حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ بعض تحریک میں ملتا ہے کہ آپ کی قبر حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نجف میں سپرد خاک کیے گئے جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔